صلی علی رسول الکریم۔ محترم دوستوں، میرا نام محمد سلیم علی پٹو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں سے بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ تو کل ہم نے اہم تعلیمی ہدایت میں سے کچھ باتیں پڑھی تھی، تقریباً 9 باتیں ہم نے پڑھی تھی، 8 باتیں۔ تو اس کے بعد 9 باتیں 8 باتیں تقریباً ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کچھ باتیں ہیں، وہ بھی کچھ رہ گئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے۔ تو ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ پہلے سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں جو باتیں بتانے چلا ہوں وہ بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ اگر آپ میں سے اس میں اشتیاق رکھتا ہے سننے کا، اور جس کو قرآن مجید تجوید پڑھنے سے اس کی لگاؤ ہے، چاہت ہے، تو وہ ہمارا ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ باتیں جو ہے بہت اہم اور قیمتی باتیں ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم سب پڑھائیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک استعداد پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوگا، اور بچے بھی بآسانی سے یہ کام سیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھائیں یا اس میں کوئی غلطی آ جائے بچے کی، بات نمبر 9 کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی غلطیوں پر نشان لگاتے وقت اس کو احساس دلائیں کہ یہ نشان جو ہے آپ کی اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو نشان ہم نے لگایا، آپ کی فلاں جو غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے یہ نشان لگایا، یہ ویسے تھوڑی لگایا ہے۔ 10 نمبر بات یہ ہے کہ مرکبات یعنی تختی کی جو ہے مشقیں ہیں، اس طرح شروع کرائیں کہ آپ جوڑ کریں اور بچے رواں پڑھیں، اور بچے ملاتے جائیں، اور بچے سے ملاتے جائیں کہ پڑھوائیں اور ملوائیں اور کہلوائیں۔ آپ جوڑ کریں اور بچے کو آپ ملائیں، اسی طریقے سے اس سے جوڑ بھی اسے کرائیں، روا بھی اسے کرائیں، ملائیں بھی اس بچے سے۔ 11 نمبر بات یہ کہ بچوں کو اجتماعی طور پر ہی پڑھائیں، اجتماعی طور پر پڑھائیں، یعنی اکٹھے کر کے پڑھائیں۔ انفرادی طور پر بھی ضرور پڑھائیں اور سنیں، تاکہ ہر بچوں کی غلطی کا اصلاح ہو سکے۔ انفرادی بچے سے بالکل اس سے اس طریقے سے بھی پڑھائیں، تاکہ بچے کی جو غلطی ہے انفرادی طور پر، اگر غلطی آ جاتی ہے قاعدے کے اندر وہ نہیں سنا سکتا ہے، اس میں غلطی آ جاتی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکے۔ اور اس کے بعد بچوں کی عادت رواں کی ہونی چاہیے، عبور بھی رواں پر ہونا چاہیے۔ جو بچوں کے قاعدہ پر کسی کو سناتے ہیں، یا معلم یا ممتحن آتا ہے اس کو سناتا ہے، تو اس کی عادت رواں پر ڈالنی چاہیے، اور رواں پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ رواں میں پڑھا جاتا ہے، اس میں تو ہم جو رواں یا ہجے کر کے نہیں پڑھیں گے، ہجے وہاں پر کرنی ہے جہاں پر صرف کوئی لفظ نہیں آتا ہو، تو وہاں پر وہ ہجے کر کے پڑھیں گے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے، سبق پختہ کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا ہو تو اس وقت جو رواں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اس کو رواں پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ 13 نمبر بات یہ ہے کہ جب قاعدے کی تمام تختیاں مکمل ہو جائیں تو بچے کی استعداد یہ ہونی چاہیے کہ بچہ قرآن مجید ہر جگہ سے رواں اپنی استعداد کے مطابق پڑھ سکے، خواہ اٹکن کے ساتھ کیوں نہ پڑھے۔ یعنی بالفرض ہم نے قاعدہ مکمل کیا ہے بورڈ پر راب، تو آپ اگر بھی ہمارے ویڈیوز دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے بعد بچے کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ وہ رواں پڑھ سکے، خواہ اٹکن کے ساتھ کیوں نہ پڑھے۔ قرآن مجید میں کہیں سے آپ بات رکھو تو وہاں پر وہ جس طریقے سے ان میں سے بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں ضروری قواعد میں سے، تو وہ بچے کچھ پڑھ سکیں۔ 14 نمبر بات یہ کہ قاعدے کی اختتام پر ایک تو قرآن میں سے امتحان لیا جائے، قرآن مجید میں امتحان لیا جائے، دوسرا کہ یہ تمام تختیوں جو ہے اس کا از نو سر بھی امتحان لیا جائے، اگر کسی تختی میں کمی ہو تو اس کی اصلاح کی جائے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی کچھ جو باتیں ہماری رہ گئی ہیں، جو ہم نے جلدی پڑھایا تھا، وہ ہم پھر اس کی بھی دہرائی انشاءاللہ پھر بھی ہم بورڈ پر کہیں گے، تو کیونکہ وہاں پر ہم سب کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔
15 नंबर बात ये है कि नाज़रा पाक कुरान पाक पढ़ाते वक़्त बच्चों से ही पढ़ाएँ। जब कायदा मुकम्मल किया, नाज़रा शुरू की तो नाज़रा जो है ना वो बच्चों से पढ़ाएँ कि यहाँ तक आप याद करके आओ। और ना बच्चों को जोड़-जमा करने ना दें, कि जोड़-जमा करके पढ़ें और वहाँ पर उसका अबूर हासिल होना चाहिए। बच्चे की इस्तेदाद के मुताबिक सबक जो है वो निशान लगाकर बच्चे को याद करने के लिए दिया जाए, कि आपको यहाँ तक सबक याद करना है। रोज़ाना का यही मामूल होना चाहिए। इन चंद चंद जो हिदायत है, जो हमने आपको बताई तकरीबन ये 15 तक थी। आज हमने 10 से शुरू की थी, 5 जो अभी हमने सुनाई। इन हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर कायदा पढ़ाया जाए तो इंशाअल्लाह काम बेहतर हो सकता है। और इससे क्या होता है कि कुरान मजीद पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और बाज़ मुअल्लिमीन बेचारे वो रट्टा लगा कर होते हैं, बच्चों को समझ नहीं होती है कि कौन-सा लफ्ज़ है, कौन-सा नहीं है। तो यह हमारे मैंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो मेरी सलाहियत है, जो मुझे आता था, जो हमने उस असातिज़ा से सुना, जो हमने मुअल्लिम हज़रात पढ़ाया था हमें, उनमें से हमने पढ़ाए, कुछ हमने बातें आपको सुनाई। और मज़ीद ये है कि अगर आप अगर कोई यूट्यूब चलाता है, कोई वीडियोज़ ऐसे देख लेता है कि इससे अच्छा आप काम की चीज़ देखो, आपको पता च आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आप ये कोर्स होते हैं, इदारे में कोर्स भी कराते हैं। एक तकरीबन 35 दिन का, 30 दिन का, 25 दिन का होता है। जो वो ब्लैक बोर्ड पर कुरान मजीद हदर पढ़ाने का सारा अंदाज़ा, सारा तरीका वो समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर बहुत भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो तावुत तस्मिया, उसके बाद जो कुरान मजीद नाज़रा की ट्रेनिंग कैसे की दी जाए, नाज़रा को किस तरह पढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम वीडियोज़ बनाएँगे। आगे भी चलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मवाद है कुरान मजीद का। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे और हमें भी सलाहियत दे, और ताकि हमारा भी सबक पक्का हो जाएगा, हमारी इस्लाह हो जाएगी और आपकी इत्तला हो जाएगी, आप तक इत्तला पहुँच जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश और ख़रम रखे, और जो बातें कही अल्लाह ताला हम सबको उन सब पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।